آئیے میں لے کر کے چلتی ہوں آپ کو پاکستان سے ہمارے ساتھ جناب نسیم صدیقی صاحب ہیں، چینل 24 کے ساتھ آئی بلیو سو وابستہ ہیں۔ 10 تاریخ کو ہمارے ساتھ جناب کامران یوسف اسلام آباد سے شامل ہوں گے جو کہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر سے مطالبات افہام و تفہیم کا ایک اور سلسلہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جاری ہے، جس میں شامل ہیں اس وقت کامران یوسف اسلام آباد ایکسپریس سے۔ ہی ول بی ود اس آن 10th۔ ناؤ وی آر لکی انف اینڈ وی تھینک ویری مچ جناب نسیم صدیقی اسلام آباد چینل 24 سے میرے ساتھ ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے پتہ ہے آج پاکستان کے تمام جرنلسٹ اپنے ٹیلی ویژن پہ آئی ایس پی آر کی اس کانفرنس کے بارے میں، اس پریس کانفرنس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی گوناگوں مصروفیت میں سے وقت نکالا، سر آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ طلعت حسین سے ملتے ملتے لگتے ہیں آپ، ان کے بڑے بھائی لگ رہے ہیں مجھ کو۔ جی 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 اینی ویز سر، آج کا جو بیانیہ آئی ایس پی آر کا تھا، اس میں الفاظ بھی سخت تھے، ٹون آف وائس بھی بہت سخت تھی، اور انہوں نے آرٹیکل 17 کا بھی ذکر کیا جو کہ فریڈم آف پولیٹیکل پارٹیز ہے، آرٹیکل 19 کا بھی تذکرہ کیا جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ انہوں نے جو سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا، ان آرٹیکلز کا بھی ذکر کیا جو کہ افواج کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، 243 244 اینڈ 245 کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ آزادی اظہار ضرور ہونی چاہیے، مگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کریں پرفارمنس کی، گورننس کی اور ایشو کی بات کریں، مگر آپ کی ہر بات ایک ہی جگہ سے ہماری فورسز سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جس میں جب آپ لوگ ملاقات کرتے ہیں اور باہر نکل کے جب آپ ٹویٹس شیئر کرتے ہیں تو ان ٹویٹس میں کہتے ہیں ہلہ بول دو، دھاوا بول دو فوج کے دفتروں میں، یا آپ ناموں کو بگاڑ کے لیتے ہیں۔ تو آج کے بیانیے کے بارے میں اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ، دیر از نو گرے ایریا، بلیک اینڈ وائٹ۔ واٹ وڈ یو سے؟ آئی بلیو یو ور پریزنٹ ان دا پریس کانفرنس۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، بہت میں نے پریس کانفرنس بڑے عرصے سے اٹینڈ کر رہا ہوں آئی ایس پی آر کی۔ ابھی جو پچھلے 2-2.5 سال سے یا 3 سال سے آپ کہہ لیں تو مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوا کہ آج کی پریس کانفرنس میں گو کہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا، انہوں نے بہت ساری باتیں اس میں کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن باتیں زیادہ تر سیاسی ہی ہوتی ہیں، اور جس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں تو 3 سال سے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پچھلی پریس کانفرنسز اٹھا کے ہمیشہ سے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے سخت الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں، لیکن جب بھی عمران خان کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی فوج اور ان کے سربراہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، یہ جو پچھلے دنوں عمران خان کی بہن ہے عظمیٰ خان، ان کی جب ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ ہوا ہے ان کے نام سے، کیونکہ وہ خود تو ٹویٹ نہیں کرتے، جو بھی ان کا ٹویٹر ہینڈلر ہے اور وہاں پہ میسج پہنچتا ہے، وہاں سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے سپہ سالار کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کی، تو یہ ٹوٹل اس کا ریئیکشن تھا، کیونکہ لازمات ہے پاک فوج کے وہ سربراہ ہیں، پاکستان کے آرمی چیف، فیلڈ مارشل، اب تو ہیڈ آف دا ڈیفنس فورسز بھی ہیں، تو یہ اس کے رد عمل میں تھی۔ لیکن مجھے اچنبھا اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ آپ بانی کے اوپر بہت زیادہ سختیاں بھی کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر بھی بہت زیادہ سختیاں ہیں، جس طرح اپنا ہمارے یہ جو سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جو حکومت کی ان کے اوپر نشتر زنی تھی، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور جا کے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو یہ معاملہ تو گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے ویوز یا میرا تجزیہ تو یہ کہ اس کو سٹاپ ہونا چاہیے دونوں طرف سے، کیونکہ عمران خان کے بھی فالوورز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی بھی پریس کانفرنس میں عوام کی بات کرتا ہے تو وہ یہی عوام تھی جس نے فروری کے الیکشن جو پچھلے سال ہوئے تھے اس میں عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑا سیز فائر ہونا چاہیے اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جس طرح عمران خان صاحب بھی فوج کے سربراہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم ہے ملک کا، چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، فیلڈ مارشل ہے، پھر ہمارے جس طرح کے معاملات ہندوستان کے ساتھ چل رہے ہیں یا افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کم از کم یکجہتی دکھانی چاہیے اور پاک فوج کا مورل مزید بلند کرنا چاہیے، کیونکہ پاک فوج صرف ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں ہے، وہ نوجوان بھی ہیں جو سرحدوں پہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں،
ہم جب سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو ان کی مائیں جاگ رہی ہوتی ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ موجود ہوتے ہیں. اور جس طرح پاکستانی افواج نے عاصم منیر صاحب کی سرپرستی میں جس طرح منہ توڑ جواب دیا تھا بھارت کو, جو اس نے ایک جنگ مسلط کرنے کی ہمارے اوپر کوشش کی تھی, ہمیشہ فالس فلیگ کرتا ہے, یا جس طرح افغانستان سے دراندازی پاکستان میں ہوتی ہے اور وہاں پہ پاک فوج ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے, تو میرے خیال سے پاک فوج کے ساتھ جو جھگڑا ہے یا اس طرح کی باتیں اگر کچھ ریزرویشن ہے بھی تو وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونی چاہیے. اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نہیں آنی چاہیے, کیونکہ جس طرح میں آپ کو سن رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا بن چکا ہوا ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ کچھ بھی بک سکتا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم نے اخباروں میں کام کیا, ہم کوئی خبر لاتے تھے, ہمارا ایڈیٹر پوری اس کی چھان بین کرتا تھا, اس کے بعد 10 سوال ہم سے پوچھے جاتے تھے, ہم ذمہ داری لیتے تھے, پھر وہ پرنٹ میڈیا میں چیز آتی تھی. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو وہاں پہ گیٹ کیپرز ہیں, ہمارے ڈائریکٹر نیوز موجود ہوتے ہیں, ہم کوئی بھی نیوز لے کے آتے ہیں, وہ اس کو اچھی طرح چاٹ پٹک کے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نیوز آن ایئر ہوتی ہے, اور اگر کوئی غلط نیوز چلی بھی جائے تو اس پہ معذرت کی جاتی ہے یا اس کی تردید پیش کی جاتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جس کے دل میں جو مرضی آتا ہے وہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیتا ہے, اور بینگ پاکستانی اوورسیز ہمیں اپنی پاک فوج کے اوپر تو بالکل بھی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو محلے میں لے کر نہیں آتے. جناب آج نسیم صدیقی صاحب, میں ایم سو سوری ٹو کٹ یو آف, میں یہاں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بالکل کہا, انہوں نے کہا آپ نے کیونکہ ظاہر ہے پچھلے دنوں سے بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کون ہوگا, جناب عاصم منیر صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی. ہم نے مذہب اور اشخاص کو بھی اس میں روندنا شروع کر دیا, لفظ حافظ کا غلط استعمال کیا, ہم نے ناموں کو بگاڑنا شروع کیا, وچ ایز اے مسلم وی آر ناٹ الاؤڈ. ایون میں اگر نون لیگ کی بات کروں یا پیپلز پارٹی کی بات کروں یا کسی بھی پارٹی, آئی ایم ناٹ الاؤڈ بائی مائی مورلس ٹو چینج اور کسی کی نام کو بگاڑ. مگر ہم نے وہ ویلیوز کو توڑنا شروع کر دیا کہ ہم اخلاقی پستی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. اب جب چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف جو ہے ان کا تقرر ہو گیا, سیکورٹی کے متعلق ایئر چیف کی ایکسٹینشن کا ذکر ہو گیا, آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی, سو ناؤ دے کیم آؤٹ بیکاز آپ اتنے دن تک مختلف ریومرز پھیلاتے رہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو یقیناً اپنے ادارے کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ از دیر اینی بڈی ہو از لیکنگ انفارمیشن. آج کی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا, ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی اور بڑی سلجھی ہوئی خاتون ہے آپ, اور بڑی اچھی مطلب جرنلسٹ بھی ہیں. دیکھیں یہ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, جو میری اپنی آبزرویشن ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے معاشرے میں معاشرتی برائیاں بہت زیادہ ہیں, ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو معاشرہ کسی کے ساتھ, مثال کے طور پہ کوئی ریپ وکٹم اگر ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں, کس طرح ٹرولنگ اس کی ہوتی ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ جب ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا, اور ہمارے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا, تو جب رول آف لا نہیں ہوگا تو آپ کس کو بلیم کریں گے, اور یہ رول آف لا جو ہے کس کو لے کے آنا ہے, کون آئین کو توڑتا ہے, کون قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے. اور ہم اگر کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل کو بگاڑ دیا, نام انہوں نے بری طرح پکارے. اگر میں اب ہسٹری کو دیکھوں تو فاطمہ جناح سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کس نے کیا. بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ غدار بولا گیا. مطلب یہ ہمارا معاشرتی برائی ہے اور شروع سے چلی آ رہی ہے, اس کی صرف شیپس چینج ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرتی برائیاں, تعلیم و تربیت, میں بچپن میں رسالہ پڑھتا تھا تعلیم و تربیت, وہ تعلیم تو ہمارے ملک میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, لاکھوں روپے فیس لے رہی ہیں, لیکن تربیت کون کر رہا ہے عوام کی, نوجوانوں کی. اور پھر آئین اور قانون کو جس طرح پامال کیا جاتا ہے وہ کون کرتا ہے, سب کے سامنے ہے. اپنی وہ موم کی ناک نہیں ہوتی, جو اپنے مقصد ہوتے ہیں ان کے حساب سے آئین اور قانون کو موڑ لیا جاتا ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پہ یہ حالات نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سر ونسٹن چرچل جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے, وہ سڑکوں کے اوپر وزٹ کرنے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں. انہوں نے اپنی کابینہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوز کس بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ روزمرہ کی جو زندگی کی چیزیں ہیں, انڈے ڈبل روٹی لینے لائن میں لگے. انہوں نے کہا یہ تو ملک کے بڑے برے حالات ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جوڈیشری کیسا کام کر رہی ہے. کابینہ نے کہا کہ جوڈیشری دن رات کام کر رہی ہے, بڑی محنت کر رہی ہے. اس نے کہا دین ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ.
تو دیکھیں جوڈیشری کی, آئین اور قانون کی اور رول آف لا کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہم اور آپ جن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں کتنا فرق ہے رول آف لا کا. تو جب تک ملک میں رول آف لا نہیں آئے گا, آپ کتنے بھی قانون بنا لیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہوگا, آپ پسند ناپسند لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, اور جو امیر باپ کے بچے ہوتے ہیں یا جو اثر صحیح. رسوخ والے ہوتے ہیں ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. تو جب تک یہ برابری والا سسٹم نہیں آئے گا, رول آف لا نہیں آئے گا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, سر تب نسیم تک یہ صدیقی صاحب, آپ کی اس پوری بات چیت سے ایک چیز اور میرے دماغ میں جو آئی ہے وہ یہ کہ ابھی آپ نے جتنا ایکسپلین کیا جوڈیشری, جناب ونسٹن چرچل صاحب کی جو ایگزامپل دی, یس ہماری جوڈیشری بھی کمپرومائزڈ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں 138 139 نمبر کے اوپر ہے. سو وی ہیو اے کمپرومائزڈ جوڈیشری, جس کے لیے بہت سے لوگ آرمی کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں کہ آپ نے امینڈمنٹس کے ذریعے جوڈیشری کو اس لیول تک پہنچا دیا. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ جوڈیشری پہ پوزیشن لینے والے بھی کون ہے؟ پاکستانی ہے نا. چلیے اس کو چھوڑیے گا. لیکن ایک اور لیاقت, سوری, ایک اور چیز کہا جاتی ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ آرمی اب مداخلت نہیں کرے گی, یا اب بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی مداخلت نہیں کرتی. بالکل صحیح ہے. تو بھائی جب آپ کے پولیٹیشنز نے ان کو فیلڈ مارشل ہی بنا دیا, جب آپ کے پولیٹیشنز نے امریکہ میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے ہی کہہ دیا, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پیچھے سے آپ کے پولیٹیشین کو آگے لا کے یہ کہا کہ جو پیچھے کھڑے ہو کے مجھے کہہ رہے تھے وہ کہو, تو اس نے کہا یو آر ون آف دا فائنسٹ پریزیڈنٹ ان دی ہسٹری آف امریکہ. تو سر جب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی انٹروین کرتی ہے بیکاز پولیٹیشین کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کے فیصل وافڈا صاحب نے بارہا پچھلے 2 دن میں یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرسوں فیصل وافڈا نے جو کچھ آج ہم نے دیکھا اس کی نشاندہی کر دی تھی پرسوں کے پروگرامز میں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو سر پھر لوگوں کو چاہیے کہ ایٹ دا مومنٹ جب آپ کے پولیٹیشنز ہی کمپرومائزڈ ہیں, بے شمار لوگ مسلم لیگ نون کی حمایت کرتے ہیں, بے شمار لوگ پیپلز پارٹی کی, ایٹ دا مومنٹ سائڈ سے ہٹی کون سی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی ہٹی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے جلسوں پہ پابندیاں لگا دی تھی, کیونکہ جناب الطاف حسین صاحب بھی یہی کہا کرتے ہوتے تھے کہ چڑھائی کر دو, تو ہر اس شخص کے پہ پابندیاں لگیں. عارفہ جی دیکھیں, آپ نے جو بات کی, آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا پہ کیا کیا نہیں ہوا, کتنے سال وہ جیل میں رہا, لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کو اللہ نے ہر عزت دی, عزت اس طرح ملی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ایگزیکٹلی یہ ہمیں چاہیے. اور کیا میں نسیم بھائی, کیا ہم فیوچر میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں, جو معروضی حالات ہیں؟ بیکاز وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ آرمی کو بیک ڈور سے انٹری کرانے والے کون ہیں, بٹ ناؤ اف دے آر دیئر تو دین جسٹ موو ود رادر دین کہ اب آپ باہر کی اداروں کو, قوتوں کو یہ کہیں کہ اٹیک کر دو پاکستان. عارفہ جی جب آپ کو میں نے 1953 کا وہ لیٹر دیا کہ جناب جنرل ایوب خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر سیاستدان صحیح کام نہیں کریں گے, یہ 1953 کا لیٹر تھا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا, دیا میں نے آپ کو. جناب کیا کہتے ہیں لگا بھائی, اب دیکھیے نیگیٹیوٹی کو آئی انڈرسٹینڈ, نیگیٹیوٹی نہیں, جو اب نسیم بھائی, اب یہ حقیقت ہے, پھر ایکسیپٹ کریں آپ اس کو. نسیم صاحب سے میں نے یہی پوچھا کہ کیا ہمارے پاس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہم کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ جی سوال کیا, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں لندن میں اس وقت موجود تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا, اور چارٹر آف محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیے, میں اس وقت موجود تھا, نواز شریف نے سائن کیے, اور جس پین سے سائن کیے وہ نواز شریف کا تھا, وہ انہوں نے گفٹ کر دیا محترمہ کو, اور اس کی کلوز 6 تھی کہ اب ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے. اور جو ہی سگنیچر ہو کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ ایونٹ ختم ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب لندن میں اس وقت ایک بریگیڈیئر نیاز صاحب ہوتے تھے جو کہ مشرف صاحب کے بہت کلوز تھے, ان سے ملنے چلے گئے, اور محترمہ نے فلائٹ لی دبئی کی, اور وہاں سے وہ ابو دھابی میں ان کی مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی. تو یہ جو بات ہے کہ سیاستدان خود جو ہے وہ ملتے ہیں, موقع دیتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی بھی 26 سال سے جو ہے وہ سیاسی پارٹی تھی, لیکن ان کو بھی عروج اس وقت ملا. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت پاپولر تھے ایز اے کرکٹر, لیکن پولیٹکس میں شاید ان کا اتنا مقام نہیں تھا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ملٹری کی سپورٹ ملی
اور لاہور میں جلسہ کروایا گیا, پھر ان کی پاپولرٹی کو 4 چاند لگ گئے. وہ پاپولر ہیں, وہ سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ آج بھی بہت پاپولر ہیں. لیکن یہ انٹرونشن تو ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب ان کے قدم بہت مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو آپ کسی طرح ہلا نہیں سکتے, کیونکہ نہ وہ عوام کی بات مانتے ہیں, نہ کوئی آئین کی بات مانتا ہے. جس طرح مرضی ہے جو بھی ہے. ایک اب مجھے لگتا ہے, آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ, آج کا سخت جو بیانیہ تھا, یہ جو امریکہ میں پی ٹی آئی نے لابنگ کی ہے, اور لابنگ کرنے کے بعد 14 جو کانگریس مین ہیں ان کے سگنیچر کے ساتھ 44 ہیں, اینڈ دس از اے ویری اسٹرانگ لیٹر. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور بھی کیا ہے, اور ہماری یہاں سے مشیگن سے جو ایک مسلم پولیٹیشین ہے, شی از ینگ گرل, بلکہ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کے بارے میں بڑے نیگیٹو ورڈز یوز کیے تھے, بہت ہی نیگیٹو یوز کیے تھے ورڈز. ان کے بھی سگنیچرز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس میں انہوں نے ان 44 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو پاکستان کے لکے دیجیے امریکی قانون سازوں کو پاکستان میں دھمکانے کے واقعات, جس میں شہزاد اکبر صاحب اور یہ جو باقی تمام کے تمام ہیں, ان کے رشتہ داروں کو پاکستان میں جو دھمکایا جا رہا ہے, جو اریسٹس ہیں, جو لیڈرشپ کو نہیں بولنے دیا جاتا. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ امریکہ کے ایڈمرل نے ایک نے ریزائن کیا, مارکو روبیو نے ریزائن کرایا. تو اگر وہ اپنے ملک میں اتنے سخت ہیں, اگر امریکہ میں آپ کو آئس کی گاڑیاں ہر جگہ نظر آنے لگ گئی ہیں, تو ہاؤ کین یو انٹرفیئر ان پاکستان؟ جب رجیم چینج ہوا تھا تو بھی ہم نے امریکہ کو گالیاں دی تھی. آج جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم نے ان کو ووٹ دے کے دیتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے, تم یہ لیٹر لکھو نا, انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ان ریئیکشن ٹو دا لیٹر اور دا لابنگ ان امریکہ. کینیڈین ایم پیز نے بھی لکھا تھا ایک دفعہ. نہیں وہ تو اب نہ لے کے آئیں پرانی بات کو. میرا کینیڈا روبی سہوتا لبرل کی ہیں, اور دیکھیے صاحب شی از رائٹ. مثال کے طور پر اقرا خالد جب پاکستان گئی تھی عمران خان کو ملی تھی, ابھی وہ خانزادہ یہ شہزادہ جو کوئی ایک آیا تھا جیو کا, وہ اس کو بھی انہوں نے انٹرٹین کیا. شی از اے پالیٹیشین, شی ہیز ٹو انٹرٹین ایوری پارٹی, شی ہیز ٹو انٹرٹین ایوری باڈی. جی اچھا, میں اب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے جب ضیاء الحق کا دور تھا, اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں سے ایک الذوالفقار نکلی تھی, انہوں نے جہاز بھی کڈنیپ کیا. بہت سختیاں تھیں, کوڑے پڑ رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ ملک کی وزیر اعظم بنی. آج ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 2nd ٹرم کے پریزیڈنٹ ہیں. پھر ہم نے مشرف دور بھی دیکھا, جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لندن میں ایگزائل میں تھے, تو کوئی ان کے جہاں پہ ان کا آفس تھا اس کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا تھا کہ مشرف صاحب کو پتہ نہیں چل جائے. بہت طاقتور تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی, پاکستان میں پرائم منسٹر بنے, آج ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تو یہ سختیاں آتی ہیں, سخت لینگویجز ہم نے بہت زیادہ دیکھی. پہلے شاید میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا اوپن نہیں تھا, صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اخبار میں خبریں پتہ چلتی تھیں. تو یہ سختی کے دور, اور بہت زیادہ سختی کے دور پاکستان میں آئے ہیں, آتے رہے ہیں. جس طرح نون لیگ کے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے, خواجہ سعد رفیق, پرویز رشید صاحب تھے, اور بھی بہت سارے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی. ابھی شاید پی ٹی آئی کی باری ہے, لیکن کل کس نے دیکھا. سر ایم کیو ایم نے بھی بڑا سفر کیا. میں پاکستان کے بارے میں مجھے یاد ہے, میں نے بہت ٹریول کیا پاکستان میں. پاکستان میں ٹرک گزرا کرتے ہوتے تھے, اور وہ ٹرک عام نہیں ہوا کرتے تھے, ان پہ گنے کی وہ گنے لادے ہوتے تھے. اور وہ ٹرک جو تھا اپنی, یعنی جتنا ٹرک کا اپنا سائز سے 3 گنا زیادہ بڑا, تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پاس کر یا برداشت کر, چپ کر کے شٹ اپ ہو جا, پیچھے آتا رہے, ورنہ کچے پہ سے نکل کے آگے ہو جا. تو بٹ دس از اے سچویشن, پاس کر یا برداشت کر. آپ کا سر بہت شکریہ, یو آر سچ اے ونڈرفل مین, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اینڈ آف کورس آئی وڈ سے کہ ہم جب ہم استعمال کرتے تھے پہلے کہ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے جنگوں کے ذریعے, بٹ اب ٹیکنالوجی بہت چینج ہو گئی ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کے بعد اداروں کی خاص طور پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ اب فوج تو لڑتی نہیں. تو میری جان کے ٹوٹو, امریکہ سب سے زیادہ فوج پہ خرچ کرتا ہے, انڈیا سب سے زیادہ فوج پہ خرچ کرتا ہے, چائنا سب سے زیادہ فوج پہ خرچ کرتا ہے, کینیڈا نے نہیں تھا نہ آرمی بنائی, تو
تو اب ہم نے اپنے بجٹ کو زیادہ کرنا شروع کر دیا, پھر ہمیں نیٹو کی بھی ضرورت پڑی. اس کے علاوہ چائنا کے علاوہ ایک اور آپ ساؤتھ کوریا کی بات کر لیجیے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ جاپان کی بات کریں, ٹوڈے جاپان از پیئنگ پرائز, ناؤ دے نیڈ, they did not pay attention to their army, so we need army. جی اس میں مین کیا دیکھنا آواز کٹ رہی ہے آپ کی. نسیم صاحب بہت شکریہ فار بی. نسیم صدیقی صاحب, آپ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کا بہت شکریہ. بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جس طرح باتیں ہو رہی ہیں اس وقت لیکن اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں تو غریب عوام بہت تنگ ہے. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں کہ کتنے وہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لوگ غربت سے نیچے آ گئے ہیں. IMF کہتا ہے کہ 53 ارب ڈالرز کی کرپشن ہوئی ہے, تو جو اصل مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں یہ کہوں گا کہ عوام کے بارے میں سوچیں, عوام کو ریلیف دیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے سر یہ ایز اے جوک آف دا ڈے ٹوڈے ہماری ISPR نے جب اپنے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن. آرمی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, آپ کی ہر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے. آپ بات کریں پرفارمنس کی, آپ بات کریں گورننس کی, آپ بات کریں ایشوز کی, تو آپ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پرابلم, کمیونٹی کی پرابلم کی یا لوگوں کی پرابلمس کا ذکر کرنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. مگر اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہم تو میڈیوکر گھروں میں سے باہر ہوتے ہیں, جتنے پولیٹیشینز ہیں یہ سارے کے سارے امیر لوگ. اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی طرح دوسری جنگ عظیم اصل میں مجھے بڑی یاد رہتی ہے. اس کے بعد ملکہ فرانس بھی جو ہے وہ نکلی تھی اب سڑکوں پہ, گلیوں پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کابینہ سے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, تو کابینہ نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا وہ روٹی کے لیے لائن میں لگے ہوئے, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو ملکہ نے کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. تو جب آپ محلوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو تو غریب کے پرابلمس کا نہیں پتا ہوتا نا, آپ تو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو سب ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو جو گراؤنڈ لیول پہ جانا پڑتا ہے. میں نے گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ رپورٹنگ اور پروگرامز کیے. جب آپ ایک غریب کے پاس جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کے پاس بچے کو دینے کو دودھ نہیں ہے, اس کے پاس بچے کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے, لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ملتی, اور ہم سب اچھا کی راگ الاپتے رہتے ہیں. تو یہ تو درست نہیں ہے نا. گراؤنڈ ریئلٹی سب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, لیاقت صاحب کو پتہ ہے, لیکن اگر نہیں پتہ تو شاید انہیں نہیں پتہ. بہت شکریہ سر جناب نسیم صدیقی صاحب. چینل 24 سے آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں برداشت کیا, ہمارے تمام نکمے سوالوں کا جواب بھی دیا. بہت شکریہ. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں, I swear to God I just compare my country with my own home. There are times کہ گھر میں اگر کبھی ٹینشن بھی ہوتی ہے تو it's better not to discuss and do the laundry at the corner. وی کین, ہم اپنی چیز وہاں پہ نیگیٹو فورسز بہت آ جاتی ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے. تو بہرحال there are times کہ انسان اپنے شیل میں چلا جائے, اور آئی وش کہ ہم اس سسٹم کو بہتر کر سکیں. بڑی خوبصورت بات کی. میرا خیال ہے یہاں پہ ان کی ایک بات کے بعد لیاقت بھائی میں نواز شریف صاحب کو نمبر دے دوں گی کہ یہ جو COD ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اور نواز شریف کے درمیان, اس کے فوراً بعد شہباز شریف ایک بریگیڈیئر صاحب کو ملنے چلے گئے اور محترمہ جو ہیں وہ پرویز مشرف کو ملنی, مگر نواز شریف صاحب کا دل جلا ہوا ہے, وہ نہیں ملے. اب بھی آپ دیکھ لیں, اب بھی دیکھ لیں ان کا بھائی, میرا خیال ہے ان کی بیٹی بہت انٹیلیجنٹ ہوگی, شی ول گو آن ہر چچاز لائن, تایا بوز لائن. آئی تھنک تایا کے چچا ہے شہباز شریف صاحب, مگر نواز شریف صاحب جو ہے نا آئی تھنک انہوں نے کبھی ڈکٹیشن ایز سچ نہیں لی. اگر لیتنے والے ہوتے تو اس دفعہ وہی وزیر اعظم ہوتے. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.